نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی ایک آیہ مقدسہ 164 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، جمعۃ المبارک ہے، 2020 ہے۔ اسی نسبت سے آج نبی علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ تاریخ میلاد مختلف علماء کرام، مختلف ائمہ کرام اور فلکیات، ماہر فلکیات وغیرہ نے اپنے اندازے کے مطابق نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بیان کی ہے۔ کچھ نے 3 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ نے 17 ربیع الاول لکھا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ نبی علیہ السلام پیر والے دن پیدا ہوئے، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پیر والے دن یعنی سوموار کو پیدا ہوئے، اور نبی علیہ السلام سوموار کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یہ حدیث پاک ہے، دور حاضر کے سیرت نگار محمد الصادق ابراہیم، انہوں نے جو جامع ازہر کے مصر سے فارغ ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں، وقد صح من طرق کثیرۃ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنین لاثنتی عشر مدد من شہر ربیع الاول، کہ ضرور صحیح بات یہ ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر والے دن پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔
اول اول عام الفیل، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال جو تھا اس سال میں پیدا ہوئے. فی زمان کسرا ان و شیرواں و یقول اصحاب التوفیقات التاریخ ان ذالک یوافق الیوم المکملۃ للعشرین من شہر اغسطس 570 بعد میلاد المسیح علیہ السلام. اگست میں پیدا ہوئی، یہ ایک بھی تاریخ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام اگست میں پیدا ہوئے. اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب مصطفیٰ علیہ التیت والثناء کی تاریخ کے بارے میں اپنی کتاب میں یا اپنی کتاب میں یوں کلم بند فرماتے ہیں. حضرت تاریخ ابن جوزی، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ولد صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لعشر خلونا من ربیع الاول و عام الفیل وقیل لیلتین خلط منہ. قال ابن اسحاق ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفین لاثنی عشر لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول. آپ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں عام الفیل والے دن نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اور اس نے 12 ربیع الاول کا زیادہ احتمال ہے. یہ بھی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الاول کا لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت یوم الفیل 12 ربیع الاول کو ہی. اسی طرح اب ہم آگے چلتے ہیں اور صحابہ کی رائے پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کسی نے صحابہ کی رائے کی بھی کوئی شمار کیا ہے کہ اختلاف میں رکھا ہے. رواہ ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ سے روایت ہے فی مصنف ہی، اپنی کتاب مصنف ہی میں جو انہوں نے تصنیف کی ہے اس میں لکھتے ہیں ان عفانہ ان سعید ابن مینا ان جابرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہلے صحابی رسول ہیں، وابن عباس، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول وفیہ بعث. نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک حضرت ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع عام الفیل والے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 صحابہ سے روایت ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تمام باتیں چھوڑ دو، صحابہ کی بات مل گئی، اب صحابہ جانیں اور اللہ جانے. ہمارے پاس پختہ دلیل آ گئی کہ صحابہ کرام 8 بھی ختم، 9 بھی ختم، 3 بھی ختم، 17 بھی ختم. صحابہ رسول سے، صحابی رسول سے، اصحاب رسول سے اگر ایک صحابی بھی اگر کوئی روایت پیش کرتا ہے تو تمام رائے یا گفتگو اس میں ختم ہو جائے گی. اب 2 صحابہ ہیں، 2 صحابہ کرام، دونوں یہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال پیدا ہوئے. یہاں آ کر بات ختم ہوگی، لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور یہ صحابہ کرام کی اپنا رائے ہے جو تمام آراء سے
اغلب، غالب اور تمام آراء سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد کوئی اور روایت جو ہے نا وہ لانی فضول ہے، اور پھر امت کے اندر رکھنا ڈالنا، فتنہ ڈالنا۔ یہ فتنہ پرور لوگ جو ہے نا وہ زیادہ فتنہ پروری کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 کو وفات بھی ہے، نبی علیہ السلام کی وفات بھی 12 کو ہے۔ ہم 12 سے بھاگتے نہیں ہیں، لیکن 12 کو ہی نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ محمود پاشا فلکی نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، جو کسی کھاتے میں نہیں، نہ وہ اس کو کوئی گنتا ہے، کیونکہ محمود پاشا فلکی پتہ نہیں وہ کس جگہ کا رہنے والا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کی میلاد کے بارے میں، میلاد منانا یہ صحابہ کرام علیہ مردان سے اپنا ثابت ہے۔ یہ روایت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر بچھایا، ممبر رکھوایا، اور آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت اس محفل میں تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا حسان آج ہمیں کچھ سنا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام کا میلاد نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھا گیا، اور آپ نے پڑھا وَآسَنُ مِن قلم ترقت عینی وَأَجْمَلُ مِن قلم تلد النساء۔ محبوب آپ جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اسی پر موقوف نہیں، وَأَجْمَلُ مِن قلم تلد النساء، محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک، منزہ، صاف شفاف پیدا فرمایا، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا تھا کہ محبوب آپ کی صورت بناؤں تو کیسی بناؤں؟ صورت بناؤں تو والضحیٰ بنا دوں، والضحیٰ واللیل، زلفیں بناؤں تو واللیل کی بنا دوں، زبان بناؤں تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی بنا دوں، چہرہ بناؤں تو والضحیٰ کا بنا دوں، زلفیں بناؤں تو واللیل کی بناؤں، زبان بناؤں تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی بنا دوں، اور سینہ بناؤں تو الم نشرح لک صدرک کا بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ زلفیں بناؤں تو طٰہٰ کے کنڈل بنا دوں، طٰہٰ کے کنڈل بناؤں۔ یہ صورت انشاءاللہ یہ صورت سب تھی، یہ صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے روز حشر، روز جزات روز حشر، وہاں بھی قبر میں بھی پیش نظر رہے، اللہ پہچان نصیب فرمائے۔ اچھا، اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں چند اشعار کے اِنَّا صَاحَ مَا أَبَصُّتُ فِي الْمَنَامِ، کہ بے شک میں نے محبوب اپنے فرزند کو دیکھ کر اشارہ فرمایا، میں بے شک محبوب میں نے آپ کو خواب دیکھا ہے، میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ لِلْأَنَامِ، پس بے شک تو مبعوث ہوگا، نکلے گا، تو نبی بنے گا